اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگنے کو ترجیح کیوں دیتے ہو؟ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ یہ دنیا تمہاری جانوں کا قید خانہ ہے۔ خبردار، اس جانب دوڑو جو خدا کا میدان ہے، اس لیے کہ یہ عالم محدود اور اللہ لامحدود ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ جب مرید پر شیخ کے بارے میں وسوسے آئیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دین پر تباہی کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی خاص رحمت برستی ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ ایک 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہو جاتا ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔
خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ جب تو مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے غفلت سے جگا دیا ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت، نفرت۔ انسان روح کا جو پہلو رحمانی یا شیطانی جاگتا ہے، انسان اسی کے مطابق زندگی میں چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ صرف پیسہ ہی نہیں، عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہیں، اور سب سے بڑی بات، اچھا دوست بھی رزق ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جاؤ اور خاموشی سے بیٹھ کر ان بولنے والوں کی خاموشی کو محسوس کرو۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا اللہ جانتا ہے۔ کل میں چالاک تھا، اس لیے دنیا کو بدلنا چاہتا تھا۔ آج میں دانا ہوں، اس لیے خود کو تبدیل کر رہا ہوں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے،
تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ ہو نہ ہو، لیکن ایک بات ضرور ہوتی ہے، وہ بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، دل دکھا بھی ہو تب بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ سچائی کے بے شمار راستے ہیں، مگر جو میں نے چنا وہ محبت ہے۔ صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں مدد کرتا ہے۔ جو ہماری قسمت میں ہے وہ ہمارے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود ہمیں ہی ملے گا۔ اللہ کو ہمارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم بشر ہیں، مخلوق ہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اسی پر یقین رکھنا چاہیے۔ اپنے دل میں مٹھاس ڈھونڈو، پھر آپ کو ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہوتی ہے کہ وہ کمان سے نکلے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ جسم پر روح کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کہ جسم کی پرورش روح کرتی ہے۔ بغیر روح کے جسم کس قدر بیکار چیز ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ درویش کی مثال ایسی ہے کہ ایک خالی گڑھا ہے جس کا منہ بند ہے۔ دریا میں کیسا ہی طوفان برپا ہو وہ اس میں ڈوب نہیں سکتا۔ ایسی ویرانی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے جو کسی عظیم تعمیراتی کام کے لیے مقدمہ و آغاز ہو۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا کوئی اور سننے والا نہ ہو۔
خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے. اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا. مرغ کی دشمن اس کی آنکھ ہے جو دانہ پر حریص ہے، اور اس کی نجات وہ عقل ہے جو جال کو دیکھ لے. جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے. اے لوگو، بہت سے شیطان صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں، اس لیے بیعت میں ہرگز جلدی نہ کرو. رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے. بے شک خواہش کو چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے. پانی مت تلاش کرو، پیاس پیدا کرو. جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا. عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، دونوں میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں. تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، اور تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے. لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ اختیار کیا، اور وہ ہے مخلوق سے محبت. اللہ کا نام سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے، اور یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے. کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا. مٹ جاؤ اور وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا. گر جاؤ اور وہ تمہیں آسمانوں کی بلندی تک پہنچا دے گا. کچھ بھی نہ رہو اور وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا. مولانا روم ایک دفعہ فرمانے لگے کہ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے، اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں. اس کائنات میں جو کچھ ہے
تمہارے اندر بھی موجود ہے، اپنے آپ سے حاصل کرو۔ کبھی کبھی آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کے خون کا درجہ پا لیتے ہیں۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ کیوں نہ ہو جائے، مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز سب کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔